بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری وتھ کے میں آج سٹوری ہے کربلا کی، وہ سانحہ کہ جس سے امت مسلمہ کو پتہ چلا کہ شہر بے وفا میں کیسے رسم شبیری ادا کی جاتی ہے، وہ واقعہ جس نے بتایا کہ ضمیر کے سودے کی بات ہونے پر کس طرح حسین ابن علی کے انکار کی طرح ڈٹ جایا جاتا ہے۔ آج واقعہ کربلا کے محرکات اور ان تمام امور کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے معروف اسکالر، ریسرچر، محقق جناب سید عارف رضوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے سید عارف رضوی صاحب سے پوچھتے ہیں، سید عارف رضوی صاحب، وہ کیا بنیادی محرکات تھے جن کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت کا فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم سب یزید کے مخالف ہیں، لیکن ہم اس لیے یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید کے مخالف ہیں کیونکہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ جی، لیکن امام حسین علیہ السلام یزید کے اس لیے مخالف نہیں تھے کہ اس نے قتل کیا۔ قتل کرنا تو مخالفت کا سبب قتل بنا ہے۔ جی، جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کر، جب یزید حکومت میں آیا، حاکم بنا اور مدینے میں بلایا گورنر نے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا کلام جو بیان فرمایا، اسی میں یہ سارا راز جو ہے وہ موجود ہے کہ یزید سے کیا مشکل تھی۔ جی، اس مختصر سے خطبے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں اہل نبوت ہوں، بالکل، میں نبوت کا فرزند ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا فرزند ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغامات دین کے بھیجے تھے، جو نبیوں نے ریسیو کیے، میں وہاں ان کا فرزند ہوں، میں اس گھرانے سے ہوں۔ پھر اپنا تعارف کرانے کے بعد اہل بیت ہوں میں۔ پھر بتایا کہ یزید کون ہے۔ یزید کے بارے میں بتایا کہ یہ معلن بالفسق ہے، یعنی یہ اعلانیہ فسق کرتا ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ زانی ہے، اور یہ قاتل النفس محرمات ہے، پاک مقدس احترام والی لوگوں کو یہ قتل کرتا ہے۔ یعنی اس کے سارے جرائم بتا دیے۔ پھر کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ بالکل، یعنی دو کریکٹر پیش کر دیے جی، کہ میرا کریکٹر وہ ہے جو دینی کریکٹر ہے، قرآن کے مطابق ہے، اور یزید کا کریکٹر جو ہے وہ بالکل مخالف ہے دین کے، فاسد ہے، فاسق ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے نا، ٹھیک ہے ایسے بہت سے لوگ معاشرے میں، ہمارے بھی معاشرے میں، تو کیا ہم سب کے خلاف قیام کرتے ہیں اس پر؟ یہی سوال ہے۔ یہ نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ لیکن فرق ہے بنیادی۔ فرق یہ ہے کہ یزید جس کریکٹر کا حامل تھا وہ حاکم بن جاتا ہے امت مسلمہ کا۔ اس پوزیشن پہ امام حسین کو یزید قبول نہیں تھا، صحیح، کہ ولایت اللہ کی ہے، اللہ کی ولایت جو اللہ نے آگے دی ہے اپنے اولیاء کو، انبیاء کو، اس مقام پر ایک فاسد و فاسق آ کر کے بیٹھ جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور امام حسین نے نہیں کہا کہ یہ میرا پرسنل پرابلم ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی کسی فاسد اور فاسق کو ایک امت مسلمہ کا حاکم نہیں قبول کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ سید عارف صاحب، جو ایک پرسیپشن ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ایک میجورٹی میں یہ پرسیپشن موجود ہے، یہ میں سمجھنے کے لیے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ امت کا ایک بڑا اس وقت ایک بڑا گروہ تو دوسری جانب تھا، تو پھر وہ گروہ کیوں دوسری جانب تھا؟ اب دوسری جانب سے مراد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امت کا، بلکہ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ امت کا ایک بڑا گروہ غیر جانب تھا۔ اچھا، جی، دوسری جانب نہیں تھا، غیر جانب۔ یہ اس کی ضرور وضاحت کیجیے۔ کیونکہ جو یزید کے ساتھ تھے وہ تو شامی تھے، شام میں تھے، اور شام میں ویسے بھی دین ایک پلیوٹڈ طریقے سے ہی پہنچا ہے، ان کے اندر پہلے عیسائیت کا بھی بڑا وہاں پہ تھا۔ جو کوفے میں تھے یہ کچھ آ گئے کربلا کے اندر، لشکر میں شامل ہو گئے، جی، ٹھیک۔ لیکن امام حسین 5 مہینہ مکہ میں تھے، جی، وہاں لوگ آ رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، حج کے لیے آ رہے تھے، قافلہ در قافلہ آ رہا تھا، تقریباً نہیں تو 1 ملین کے قریب حاجی اس وقت بھی شاید موجود، جی، بالکل، یا آدھا ملین ہوں گے موجود۔ یہ آخری حج میں جو 30 سال پہلے ہوا تھا حجۃ الوداع میں، اس میں جب 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے، تو یہ 30 تقریباً اس وقت 50 سال کے بعد 50 سال کا فاصلہ آ گیا ہے، ڈیفینیٹلی بڑھ گیا ہے، بڑی تعداد۔ تو یہ اتنے سارے حاجی موجود تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ یزید جیسا شخص ہے، یزید کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے کہ کیا ہے، وہ پہلے سے پتا تھا ان کو۔
جیسے امام نے فرمایا جیسے کہ یہ فرمایا، برائی یہ سب نہیں ہے۔ پتا تھا، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تاریخ میں کہ آپ غلط بات کرتے ہو، جی بالکل، یہ کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا، ہاں۔ حتیٰ کہ گورنر نے ولید نے بھی یہ آبجیکٹ نہیں کیا کہ آپ یزید پہ تہمت لگا رہے اینڈ ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، اس چیز کو انہوں نے تصدیق کر لی وہاں پر، ہاں۔ اور کہا نہیں بس یہیں پہ جو بھی آپ نے بیعت کرنی ہے یہاں پہ، ہم، یہ اس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ یزید کون ہے، ہم اس کی تعریفیں کریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، تو یہ جو لاکھوں حاجی موجود تھے، اور مدینے سے امام حسین نکلتے ہیں تو وہاں بھی آل صحابہ موجود تھی ساری، اور دن کی روشنی میں نکلتے ہیں وہاں جی۔ پر۔ مکے میں ہے، مکے میں 8 ذی الحج کو احرام پہن کے اتار کر کے پھر نکل جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سارے جو تھے یہ تو غیر جانب تھے نا، یہ تو انکنسرن تھے کہ امام حسین کس راہ پہ جا رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سید عارف رضوی صاحب، یہاں سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نواسہ رسول نکل رہے ہیں، یہ لوگ غیر جانبدار کیوں تھے؟ ایگزیکٹلی، اب یہ ایک بڑا ہی سوشولوجیکل انالیسس ہے کہ آخر اس امت کو کیا ہو گیا تھا جتنے سالوں کے اندر، کہ کچھ نہیں تو چلو آپ امام حسین کو امام نہیں مانتے، جی۔ پولیٹیکل ایشو میں نہ مانتے کوئی، تو کم از کم نواسہ رسول تو تھے نا۔ وہ تو تھے، اب ایک تو ہے نا کہ ان کے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جائے، جبکہ امام حسین نے بار بار فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں مارا جاؤں گا۔ تو پھر کیوں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا جب امام خود فرما رہے امام ہیں؟ خود فرمانے کہ ان کو تھا کہ نہیں کم از کم اتنا تو احترام ہوگا نا، معاملہ کہیں نہ کہیں سالو ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس وقت کے مسلمانوں کے نزدیک یہ ویسے ہی آؤٹ آف کوسچن تھا کہ اتنی بربریت بھی اتنی ہوگی۔ بربریت بھی ہوگی وہاں پر، اور بڑی بڑی شخصیتیں جو موجود تھی وہاں پر، جو مکہ میں تھی، جی عبداللہ ابن عباس، محمد ابن حنفیہ، عبداللہ ابن زبیر، اور پھر عبداللہ ابن جعفر، جی جی پھر عبداللہ ابن عمر، جی جی یہ سارے چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، کوئی سیٹلمنٹ بن جائے وہاں پر، یعنی یہ بڑی پرسنالٹیز جو تھی وہ کسی سیٹلمنٹ کے اوپر ہی لگی ہوئی تھی، اس جہد کے اوپر تھی کہ سیٹلمنٹ ہو جائے۔ جی جی لیکن پھر بھی سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ آخر یہ امت مسلمہ کم از کم امام حسین کے ساتھ تو جاتی کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے معاملے میں، میں آپ ہی کی بات کو جی۔ سیکنڈ کر رہا ہوں، غیر جانبدار رہنا ہی مطلب ایک سوال ہے بہت بڑا۔ ایگزیکٹلی، غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ حق اور باطل کے مارکے میں جب کوئی غیر جانبدار ہو تو وہ بائی ڈیفالٹ باطل کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو کاؤنٹ ہی وہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ حق اور باطل کے مارکے میں آپ کے پاس نیوٹرل ہونے کا آپشن نہیں ہوتا، نہیں، بالکل بھی یہاں پر۔ اب یہ جو 50 سال گزرے ہیں نا، اس میں ہوا کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی ہمیں ماجرا سمجھ میں آئے گا۔ جی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو اسلام کا قیام کیا یہ بہت سختیوں میں کیا، بالکل، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بہت سختی میں شیب کیا۔ ابی طالب ہے، لیکن جب دور خلفاء آیا اس میں فتوحات ہوئی، ہاں جی، اور بڑی مسلمانوں کی جو معیشتی حالات تھے وہ بہت امپروو ہونا شروع ہو گئے بالکل، سگنیفیکنٹلی، بالکل، یعنی خود حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے پاس جو ایسیٹس تھے وہ ہزاروں میں تھے، جی ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، سونا، گھر، ایسیٹس، پراپرٹی سب کچھ موجود تھا، جبکہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو یہ معیشت جب انسان کے پاس آ جاتی ہے نا، تو جی۔ معیشت جب کثرت سے آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک فنڈامنٹل پرابلم ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، وہ ہے کمپرومائز آن ویلیوز، آپ اقدار کو کمپرومائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق سوشیالوجیکل ہیبٹس کے ساتھ ہے، ایگزیکٹلی، سوشیولوجیکل سوشیولوجی، جو ٹریٹس ہوتی ہے جی۔ انسان کے اندر وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ظاہراً تو دیندار رہتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے پیسہ آنے کے باوجود بھی، وہ حرام سے بھی بچتا ہے، جی جی لیکن سوشیولوجیکلی وہ تھوڑا انکنسرن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، دیٹ مینس آئی ایم رائٹ۔ ٹھیک، یہ ایک بائی ڈیفالٹ انسان میں آتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے، حرام کام کریں گے لیکن پھر بھی کہیں گے تو اللہ نے دیا ہے نا۔ جی جی بالکل، تو ویلیوز میں ڈیگریڈیشن آتا ہے، ویلیوز نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل۔ ویلیوز فال کرتی ہے، تو یہ ہوا، یہ ہوا۔ اور جو ویلیوز فال کرتی ہے اس میں یہی بے حسی، اب میں اس کو کوریلیٹ کر دوں تو بڑا آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ جی اکثر میں کہتا ہوں کہ کربلا سمجھنا ہسٹری سے شاید مشکل ہے لیکن 2024 میں بہت آسان ہے، جی بیکاز 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو ہوا ہے دنیا کے اندر، جی جی اس کے بعد آپ کو کربلا کلیئر سمجھ میں آتی ہے۔ جی جی 2 بلین مسلمس ہیں، جی اور وہاں چند مٹھی بھر لوگ جو ہے فلسطین میں لڑ رہے ہیں، جی بالکل، لیکن یہ 2 بلین مسلم کو کس کیٹیگری میں آپ کھڑا کرتے ہیں؟
اکثریت غیر جانب ہے نا. جی بالکل. کیوں غیر جانب ہے؟ کیونکہ روٹی کپڑے مکان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بالکل. ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ دیکھ رہے ہیں, یہ بھری ہوئی ہے. یہ بھری ہوئی ہے. جی جی. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس وسائل زندگی ہے. وسائل اس لیے مستضعفین ہمیشہ اللہ کی راہ میں پہلے نکلتا ہے کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس سب کچھ ہو تو آپ ڈرتے ہو کہ میں نکلوں گا تو میرا یہ سب کچھ چلا جائے گا. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا, انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک یہ 4 ویلر اور 2 ویلر سڑکوں پہ موجود ہیں, انقلاب نہیں آتا انقلاب. اب مثال آپ دیکھیں نا, امریکہ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آواز اٹھا رہے ہیں جی, لیکن پاکستان کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو مسلمان ہیں وہ آواز نہیں اٹھاتے, وہ غیر جانبدار. ہمارا ایشو کیونکہ ان کو خطرہ ہے ہم نکالے جائیں گے, ہماری ڈگری چلی جائے گی. یہ خطرات جو ہوتے ہیں نا انسان کے اندر, خوف اور خواہش, دو چیزیں انسان کو غیر جانب بنا دیتی ہے. ایک خوف ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ چلا جائے گا, ایون مائی لائف کین بی انڈر تھریٹ. جی جی. اور ایک خواہش ہے کہ اگر میں اس راستے پر چلا گیا تو مجھے جو کچھ پانا ہے اس دنیا سے وہ میں پا نہیں سکتا ہوں. یہ انسان کو بے حس بنا دیتا ہے. یہ بیماری تھی امت کی, بینگ انسینسٹیو, بے حس. ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ امام حسین 5 مہینے خطبے دے رہے, سب کچھ بیان کر رہے مکہ میں, لیکن ٹھیک ہے احترام کرتے تھے, بوسہ لیتے تھے ہاتھوں کا, یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, سب کچھ ٹھیک تھا, یا ابا عبداللہ, لیکن آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور یہ کہا بھی امام حسین نے جب مکے سے نکل رہے تھے, وہ آخری خطبہ بڑا ہی نورانی خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا, جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ میرے سامنے جو شاید عبداللہ ابن عمر نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ آپ خطرے کے راستے پہ جا رہے ہو, اس راستے پہ خطرے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو امام حسین نے کہا کہ میرے سامنے 2 راستے, ایک خطا کا راستہ ہے اور ایک خطر کا راستہ ہے. اگر میں خطر کے راستے پہ نہیں جاتا ہوں تو میں خطا کے راستے پہ جاتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے اپنی کتاب میں کہ طاغوت کی ولایت قبول نہیں ہے, طاغوت کی حکمرانی قبول نہیں ہے. تم ایسے شخص کو ولی نہیں بنا سکتے جو اللہ کے دین کا تمسخر کرے. اور اس سے بڑا تمسخر کیا ہوگا کہ دین کا, امت مسلمہ کا حاکم شرابی بھی ہو, زانی بھی ہو, جواری بھی ہو, بندروں سے کھیلتا ہو, قتل کرتا ہو لوگ, یہ تمسخر ہے. تم کسی کافر کو نہیں بنا سکتے ہو ولی, تم اہل کتاب کو ولی نہیں بنا سکتے ہو. یہ قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر. یہ سید عارف رضوی صاحب, یہ وہ محرکات تھے جن کی بنیاد پہ امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا. اور امام حسین کے نزدیک اٹ واز واجب, obligatory to stand. سر یہ جملہ جو آپ نے ابھی کوٹ کیا ہے, یہ جملہ ہی بہت خوبصورت ہے امت کے سمجھنے کے لیے. ایک خطر کا راستہ, دوسرا خطا کا راستہ. خطا, ہم سب خطا کے راستے پر ہیں کیونکہ ہم خطر کے راستے پہ نہیں جانا چاہتے. اور آپ نے اس کی بڑی خوبصورت ایک معاشرتی سماجی رویے پہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا. سید عارف رضوی صاحب یہ بتائیے, اہل کوفہ کا واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے بعد کردار کیا رہا؟ اہل کوفہ کا کردار کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد بھی دیکھیں تو ایک جیسا رہا ہے بنیادی طور پر. جسے ہم کہتے ہیں نا چیمیلیون, جو اپنا رنگ بدلتا ہے, مفاد کے خاطر اپنا رنگ بدلتا ہے. کوفی کا مزاج جو ہے, سب سے پہلے تو کوفہ جو وجود میں آیا وہ کس طرح سے آیا. خلیفہ دوم کے دور میں جب جنگیں شروع ہوئی, فتوحات کا وہ مارکا شروع ہوا, تو کوفہ ایک چھاؤنی تھی, ایک کینٹینمنٹ بن گیا, جہاں پر یہ سارے جو جاتے تھے جنگوں پر لوٹ کر آتے تھے, وہاں سے تو ایک بیس بن گیا. بیس بنتے بنتے سیٹلمنٹ بن گیا یہاں پر. یعنی یہ سارے عسکری مزاج کے لوگ تھے, جنگجو افراد تھے کوفے میں. یعنی جنگجو افراد جو ہوتا ہے, جو سولجر ہوتا ہے, اس کے اندر پہلی قدرت زیادہ ہوتی ہے, اقتدار کا شوق بھی اس سے بہت ہوتا ہے. دوسرا عربوں کا جو ایک ٹرینڈ تھا جو ہر جگہ تھا, قبائلی سسٹم, ٹرائبل سسٹم. ایک طرف فوجی مزاج ہے, دوسری طرف قبائل کو فالو کرتے ہیں یہ, تو جو ٹرائبس بنے ہوئے تھے وہاں پر. اب کوفہ کے اندر جو پہلے مارکات ہوئے, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا, جنگیں ہوئی, جمل ہوا, صفین ہوا, اس میں کوفی کا بڑا ہی ایک ڈیفیکلٹ سا رول رہا ہے. کوفہ میں جمل میں اکثر جو نہیں آئے کوفے سے, خود کہتے بھی حضرت علی کہ میں نے ایک بڑا لشکر منگایا تھا, ایک چھوٹا سا جنود آ گیا میرے ساتھ, آیا ہی نہیں لشکر بڑا. اسی طرح سے صفین کے اندر خوارج بھی کوفے ہی سے تھے, جنہوں نے آخری مومنٹ پر آ کر کے اپنا سٹینڈ بدل دیا, اور پھر وہاں قرآن نیزے پر آ گیا, اس کے دھوکے میں آ گئے. تو ان کا ٹیمپرمنٹ جو تھا نا, مزاج جو تھا, وہ بڑا ہی مختلف مزاج تھا. یعنی وہ صحابہ والا مزاج نہیں تھا ان کا, کیونکہ یہ سولجرز تھے, اس میں صحابہ تھے بھی نہیں اتنے وہاں پر کوئی اس طرح سے. تو پھر یہاں پہ ایک سوال میں چاہتا ہوں ضمناً ایک سوال ساتھ جوڑ رہا ہوں تاکہ پھر آپ اس کو.
حضرت امام حسین علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ بالکل ہی بات تھی، میں اسی طرف آ رہا تھا نا کہ اب دیکھیں یہ تو ان کا ایک مزاج تھا. جی جی اب جب انہوں نے دیکھا کہ امیر شام فوت ہو گئے، جی اب یزید آ گیا. اب یزید کے بارے میں ان کو پتا ہے بہت کلیئرلی کہ یہ کس کیریکٹر کا شخص ہے، جی. یہ نہیں بننا چاہیے حاکم. ہم. ٹھیک ہے، اب اس کو حکومت سے ہٹانا ہے. کیسے ہٹانا ہے؟ قیام از دا اونلی وے. اچھا قیام کو ذرا آج کے بچوں کی لینگویج میں جی ہمیں بتا دیں جو بہت سارے یوتھ دیکھ رہے ہیں. قیام مینس اپرائزنگ. قیام مینس کھڑے ہونا. کھڑے. عربی لفظ ہے قیام، جیسے ہم نماز کی حالت میں بھی قیام کرتے جی. ہیں نا، تو کھڑے ہو جانا. جی. یعنی ایک آپ اسٹیگننٹ پوزیشن میں ہیں، نارمل ہے، جیسے اللہ اکبر ہوا آپ کھڑے ہو گئے قیام کی یعنی ایک حالت. سٹینڈ لینا. ایک سٹینڈ لینا. جی ٹھیک. یعنی وہ سٹینڈ کیسے لیا جائے؟ وہ سٹینڈ جو تھا اس دور میں ایک ہی آپشن تھا، کوئی نیگوشیشن والی بات نہیں تھی، کوئی انٹرنیشنل ٹریبیون نہیں تھا، کوئی کورٹ نہیں تھا. آپ نے جنگ کرنی ہے. جی بالکل. آپ نے نکلنا ہے اور یزید کے خلاف قیام کرنا ہے. بالکل. ایک ملٹری اپرائزنگ یا ایک آپ یہ کہیں کہ وار اپرائزنگ کرنی تھی ان کو کے سامنے. اب اس کے لیے ان کو ایک لیڈر بھی چاہیے. Obviously. اور وہ لیڈر چاہیے جس کی مقبولیت بہت زیادہ ہو. ہاں جی. کیونکہ کوفہ کے اندر پہلے ہی ٹرائبل ڈسٹریبیوشن تھا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں. اچھا. وہاں پر دو بڑی شخصیتیں تھیں جن کا کنٹرول تھا کوفے کے اوپر، جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا کوفے کو فالوئنگ کے اندر. جی جی. ایک سلیمان ابن سرد خزائی اور دوسرے مختار ثقفی. اوکے. ان کی فالوئنگ تھی وہاں پر. بالکل. باقی بھی پرسنالٹیز تھی، یہانی ابن عروہ اور دوسرے پر، لیکن یہ دو کا ڈومیننس تھا وہاں پر. بالکل. اب یہاں پر آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو سارے قبول کرتے ہو، ہاں. چاہے ظاہراً ہی صحیح ہاں جی. آبجیکٹ نہ کرتے ہو. جی. اینڈ دیٹ لیڈر واز نو ون ایلس ادر دین اہل بیت میں سے کوئی ہو. بالکل. کہ پہلے بھی امام حسن نے کوفیوں کے ساتھ آگے کیا تھا جی. قیام، اس کے بعد پھر ان کی وجہ سے صلح کرنی پڑی ان کو. ہاں. تو اب کوفیوں نے خط لکھنا شروع کی امام حسین. بالکل. لیکن امام حسین نے خط کو اگنور کیا کیونکہ ان کے پہلے کے حالات کس طرح کے تھے. اچھا. خط بھیجتے گئے، میسنجرز بھیجتے گئے، اور وہ خط کو اگر آپ پڑھیں نا تو کس طرح سے انہوں نے ہائیلی کنونسنگ لینگویج میں خط لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ کھیت جو ہے وہ آباد آ چکے ہیں، ثمرات نکل چکے ہیں، بس کاٹنے کی دیر ہے. آپ الجل الجل لکھتے تھے ہر خط میں کہ آپ جلدی آئیے، ہم بالکل تیار ہیں، ابھی نکلیں گے، پک گئی ہیں فصلیں، ابھی نکلیں گے اور ابھی ہم یہ کام تمام کر دیں گے. جی ٹھیک. امام حسین نے خط کا جواب آخر جب 28,000 خط آ گئے، 28,000 لوگوں کے سگنیچرز آ گئے. یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے کتاب. یعنی اگر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 28,000 خطوط آئے تو اس کا مطلب یہ کوئی ہم فکٹو ایگزامپل نہیں. اگر آپ آگے کربلا کے واقعات کو دیکھیں تو خطوں کی بوریاں امام حسین کربلا تک اونٹوں پہ ڈال کر لے گئے تھے. اوکے. اور بتایا ہے وہاں پر ہر مقام پر کہ یہ تمہارے خط ہے. اور بعض اگر جگہ پھینکا ہے خط نکال کے کہ یہ تم نے بھیجے تھے، تمہارا یہ نام لکھا ہوا ہے، فلاں کا یہ نام لکھا ہوا ہے، سگنیچر ہے موجود ہے وہاں پر. آپ فرما لیتے ہیں. امام حسین نے جواب میں کیا کیا کہ میں اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں، مسلم ابن عقیل کو. اور کس لیے بھیج رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے جو یہ خط میں لکھا ہوا ہے نا، کیا تمہارے جو اشرافیہ ہے، جو ملا ہے، جو بڑی شخصیتیں ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے؟ اچھا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں آ جاؤں اور ان کا ساتھ دوں اور قیام کروں یہاں پہ؟ یہ میں خود ایسیس کرواؤں گا، میں آپ کی خطوط پہ بلیو نہیں کرتا. اچھا. اس لیے میں اپنے بیسٹ پرسنالٹی کو بھیج رہا ہوں، مسلم ابن عقیل. یہ بالکل بیسٹ پرسنالٹی امام حسین کے ساتھ جو تھے، جو اس لحاظ سے بھی پولیٹیکلی بھی بہت شارپ اور ایک جنگجو شخص، واریر، بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی با تقوی اور آئیڈیل کیریکٹر، جن کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کر کے بھیجا اور لکھتے ہیں یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی پیروی کرو. اس کا مطلب کہ اس بات کی تو یہ بات تو نگیٹ ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام محض خطوط کی بنیاد پہ. نہیں، بالکل نہیں. جی فرمائیے. اب جب وہاں بھیج دیا، انہوں نے بڑا ہائی پروٹوکول دیا اور ہزاروں افراد آنا شروع ہو گئے. بیعت کی مسلم ابن عقیل کی، سب کچھ معاملہ سیٹ ہو گیا. مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ بالکل سب کچھ کلیئر ہے. اچھا عارف صاحب، یہ میں یہاں پہ جو دو لوگ جو ڈومینیٹ کر رہے تھے وہاں پہ، سارے حامی ہو گئے، وہ بھی ساتھ حامی، سارے حامی ہو گئے. اوکے. سب نے کنونس کر دیا مسلم ابن عقیل کو کہ بالکل تیار ہے. اس میں مختار ثقفی بھی شامل، بلکہ مسلم ابن عقیل پہلے مختار ثقفی کے گھر میں ہی جا کر کے ٹھہرے ہیں وہاں. کیونکہ مختار ثقفی کی ایک بیوی جو تھی نعمان ابن بشیر، جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا یزید کی طرف سے، اس کی بیٹی تھی. اچھا 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 اچھا. تو مختار ثقفی کے گھر میں جا کر کے رکے. سیفٹی بھی اس لحاظ سے تھی کہ سیف، لیکن جب خطرہ شروع ہوا، ابن زیاد آیا تو وہاں سے انہوں نے موو کر دیا، پھر ہانی ابن عروہ کے گھر میں چلے گئے. اس طرح سے تو یہ سارے کے سارے نے کنونس کر دیا مسلم کو کہ بھئی بالکل سیٹ ہے. انہوں نے خط لکھ دیا. ٹھیک.
اب جب خط لکھ دیا وہاں پر امام حسین کے بعد خط پہنچا کہ سب کچھ کلیئر، تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے اب تو نکل سکتے ہیں یہاں سے. جی جی لیکن وہاں سچویشن چینج ہو گیا کہ یزید کو پتا چلا کہ اتنی بڑی فالوئنگ مل گئی ہے مسلم کو کہ یہ نعمان ابن بشیر جو یہ کمزور گورنر ہے، اس کو سسپینڈ کیا اور ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ سے فوراً نکالا اور نکال کر کے یہاں پر بھیجا. اور عبید اللہ ابن زیاد کی پرسنالٹی اتنی ایک ٹیرر پرسنالٹی تھی کیونکہ اس کا باپ بھی بڑا ہی سخت اور شفاق قسم کا شخص تھا، تو ایک خوف تھا، صرف شخصیت کا خوف تھا. جب یہ پہنچا ہے تنہا کوفے کے اندر رات کے وقت نقاب پہن کے، کوفیوں نے سمجھا امام حسین آ گئے. اچھا وہ سارے آ گئے سامنے، جب دیکھا نقاب اتار کر کے ابن زیاد ہے تو ان کی پنڈلیاں کانپنے لگی. تو اگر ایک ایک پتھر اٹھا کر کے مارتے تو اس وقت ختم ہو جاتا، لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ اتنے ڈر گئے ابن زیاد سے. پھر ابن زیاد نے اپنا ایک پولیٹیکل ڈرامہ شروع کیا، کسی کو خریدا، کسی کو ڈرایا، اور سچویشن یہ بن گیا کہ مسلم ابن عقیل نے فوراً کہا کہ اب ہم ویٹ نہیں کر سکتے امام حسین کے آنے کا، اب ہمیں فوراً یہاں پر قیام کر کے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا جائے. مسلم ابن عقیل کے کہنے پر لوگ جمع ہو گئے، 18,000 کے قریب لوگ مسلم ابن عقیل کے ساتھ باہر نکل آئے. اچھا اور گورنر ہاؤس کو بسیج کر لیا. ٹھیک. اس وقت بعض روایت میں ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ 18 یا 30 افراد صرف اندر تھے. اونلی 30. اوکے. لیکن اس نے انہی افراد کو استعمال کر کے ان کے گھروں کے اوپر بندے بھیج دیے، یہ جو باہر نکل گیا. جی جی اور ان کی عورتوں کو اس طرح سے نازیبا الفاظ میں دھمکایا کہ ہم کیا کریں گے، بے حرمتی کریں گے تمہارے ساتھ، اپنے مردوں کو واپس بلاؤ. تو یہ 18-20 لوگ یا 30 لوگ اتنے انفلوئنشل تھے ان لوگوں کے اوپر کہ 18,000 لوگوں کو یہ مینیپولیٹ کر گئے. آج یہی تو ہے نا، 2 بلین مسلمانوں پہ کتنے لوگ انفلوئنشل ہیں؟ 250 ملین مسلمانوں میں پاکستان میں کتنے لوگ انفلوئنشل ہیں؟ آج ٹیررزم جو ہو رہا ہے، کتنے دہشت گرد ہوں گے ٹوٹل؟ شاید 1000 بھی نہیں ہوں گے. لیکن سارا ملک خوف زدہ ہے نا 1000 دہشت گردوں سے. ابھی محرم کے ایام آ گئے، ہر ایک خوف کی نا امنیت کی فضا بن جاتی ہے. کس سے بن رہی ہے؟ وہ چند 100 دہشت گردوں سے. بالکل یہی سچویشن ہے نا. انسان کو خوف جب بیٹھ جائے اس کے دل میں، وہ ایک فرد جو ہے لاکھوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے. بالکل یہ خوف نکالنا ہوتا ہے نا. اور خوف کیونکہ بات آ گئی تو میں کہہ دوں، انسان کے دل سے خوف کبھی نہیں نکل سکتا اس کی انسٹنکٹ میں ایک کام کرنے سے، وہ ہے اللہ کا خوف. جس دن اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا، سارے خوف نکل جائیں. سارے خوف نکل. ہمارے دل میں اللہ کا بھی خوف ہے اور بندوں کا بھی خوف ہے. یہ ہماری فنڈامنٹل مشکل ہے. تو اب یہ ڈر گئے. ڈر کے یہ ہوا کہ عصر کی نماز تک کے اتنے لوگ تھے مسلم ابن عقیل کے ساتھ، اور عشاء کی نماز کے بعد جب مسلم پلٹے تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، آل الون. پھر مسلم ابن عقیل اگلے دن ان کو اسیر کر لیا گیا اور وہ شہید ہو گئے. تو امام حسین تک یہ خبر پہنچی بھی نہیں، اور وہ وہاں سے مکہ سے نکل گئے تھے، اور راستے میں ان کو یہ خبر ملی ہے کہ یہ شہادت ہو گئی ہے وہاں پر. آغا صاحب، میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ واقعہ کربلا تو چلے یہاں تک تو یہ ہو گیا، امام حسین علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، سارا معاملہ ہو گیا. واقعہ کربلا کے بعد ان کا کردار کیا رہا؟ اب یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ کردار ان کا رہا ہے واقعہ کربلا کے بعد. میں بڑی سمرائز کروں اسے کیونکہ بہت ہی ایک پوری اپنی ایک ہسٹری ہے یہاں پر. واقعہ کربلا کے بعد جو اسرا کا قافلہ نکلا کربلا سے، امام حسین کی اسٹریٹجی کے تحت تھا کہ یہ عورتوں اور بچوں کو لے جانے کی اسٹریٹجی تھی امام حسین کی یہاں پر، کہ یہ میڈیا تھا. یہ نکلا وہاں پر کوفے کی بازار میں. جب پھر ان کے اندر غیرت وہیں پر جاگی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. یہ رو رہے تھے. پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، بڑا ہی ایک جلالی خطبہ تھا جس میں ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا ان کو کہ تم نے کیا کیا. ان کے اندر ایک وہ آگ لگنا شروع ہو گئی اور ایک موومنٹ سا سٹارٹ ہو گیا. یہی سبب بنا کہ شام میں بھی جب یہ قافلہ پہنچا وہاں بھی اسی طرح سے ہوا. تو یزید نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس کے آگے ظلم نہیں کرنا ہے، میں نے ان کو رہا کر دینا ہے. بالکل. پھر ان کو رہا کر کے یہ تو مدینہ چلے گئے سارے. اب یہاں کوفے میں ایک موومنٹ بننا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر دیا ہم نے، نواسہ رسول قتل ہو گئے. اور سلیمان ابن سورت خزائی جو ایک لیڈر تھے، انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کیا کہ ہمیں انتقام لینا ہے. رائٹ آفٹر کربلا کچھ ٹائم کے بعد یہ چلتا رہا. اس کے بعد تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال کے بعد
جب اسرا بھی مدینے پہنچ گئے، یہ وہاں جاتے تھے، وہاں سے نیریٹیوز ملتا تھا کہ کس طرح کا ظلم ہوا ہے کربلا میں، وہ سارے انسیڈنٹس اوپن ہو گئے باہر کہ چھوٹے بچے کو بھی شہید کر دیا، خیمے جلا دیے، یہ سارے یہ سب یہ نیوز آنا شروع ہو گئی بات جب بالکل. اس کے بعد انہوں نے یہ شروع کیا کہ ہم ایک موومنٹ بناتے ہیں 4 سال بعد، 4 سال تقریباً 3 سال کے بعد پلاننگ شروع کی. جن کا آپ نام لے رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط لکھوانے والے بھی یہی لوگ تھے. سلیمان ابن سورت خزائی نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت جب اپرائزنگ کی تھی، کہا نہیں میں امام حسین کا ویٹ کروں گا، جب تک وہ نہیں آتے میں قیام نہیں کروں گا. ٹھیک. لیکن اب یہ تیار، بزرگ شخصیت تھی، 80 سال کے قریب شخصیت تھی، غالباً 90 سال ہم کو تقریباً ایج بہت زیادہ تھی ہے جن کی. تو اب یہ انہوں نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا، لیکن ان کو ایک اپوزیشن آیا. وہ اپوزیشن تھا مختار ثقفی کا. اچھا. مختار ثقفی بعض روایت میں ہے کہ وہ زندان میں تھے کربلا کے وقت، ان کو اسیر کر لیا گیا تھا. بعض میں ہے کہ نہیں وہ زندان میں نہیں تھے، وہ عین اسی وقت نکلے باہر کہ مسلم کے لیے میں سپورٹ لے کر کے آتا ہوں، پھر وہ لوٹے نہیں، پھر وہ لفظہ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے. لیکن جو بھی تھا اس کے بعد یا رہا ہو گئے. جب ابن زیاد انہوں نے سفارش کی زندان میں سے عبداللہ ابن عمر کو کہ میری سفارش کرو، انہوں نے سفارش کی تو پھر رہا کر دیا یزید کے کہنے پر ابن زیاد. لیکن ابن زیاد نے کہا تھا کہ کوفے میں نہیں رہنا. بالکل. یہ چلے گئے مکہ میں اور وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کے لشکر کا حصہ بن گئے کہ بنی امیہ کے ساتھ میں لڑوں گا، ان کے ساتھ وہ پھر ایک علیحدہ وہاں پر. اب مختار ثقفی کا اپوزیشن تھا. سلیمان ابن سورت خزائی نے 10,000 کا لشکر جمع کر لیا تھا یزید کے خلاف قیام کرنے کا، بنی امیہ کے خلاف، یزید کے خلاف. اب یہاں پر مختار نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. ہم نے کہا ہمارا پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے کوفے کے اوپر اپنا اقتدار جما لیں، ہم کوفے کو ٹاپل ڈاؤن کر دیں، یہاں پر اپنا اسٹیٹ بنا لیں اور اسٹیٹ بنا کر کے پھر اور مزید لشکر بڑا کرے اور پھر ہم قیام کریں. اس میں وہ سلیمان ابن سورت خزائی کا لشکر ٹوٹ کر کے 4,000 کرے گا، 6,000 اس طرف ہو گئے. یہ 4,000 کا لشکر آگے جاتا ہے، پھر ایک مقام پہ جنگ ہوتی ہے، سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں. یہ توابین سارے شہید ہو جاتے ہیں. توابین نام ہے ان کا. توابین 4,000 شہید ہو جاتے ہیں. شاید چند افراد بچ گئے لیکن ان جنرل سارے کے سارے شہید ہو گئے. بالکل. اس کے بعد مختار ثقفی نے اب کوفہ کے اندر ایک اپرائزنگ سٹارٹ کی کہ اپنا بنا کر کے کہ ہم کوفہ کے گورنر کو فنش کرتے ہیں. اور یہ کامیاب ہو گئے. ٹھیک. اور جو بیس بنایا تھا اس اپرائزنگ کا وہ یہ تھا کہ مجھے اقتدار اس لیے چاہیے کہ میں نے امام حسین کے قاتلان سے انتقام لینا ہے. اور اکثر بڑے بڑے قاتل جو تھے وہ کوفہ میں ہی موجود تھے. شمر دلجوشن اور عمر ابن سعد اور یہ سارے کے سارے وہ موجود تھے وہاں پہ. تو ابن زیاد تو فرار ہو گیا جب ٹاپل کیا انہوں نے، ابن زیاد نکل گیا وہاں سے اور یہ اقتدار کے اندر آ گئے. ٹھیک. یہ ان کا اس کے بعد ان کا یہاں تک کہ یہ رول تھا. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد یہ امام حسین سے قاتلان سے انتقام لینے کو انہوں نے سائڈ کر دیا، پارک کر دیا. اس کے اوپر بعد میں جی اس کے بعد آج اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی تو واقعہ کربلا ایک جنگ تھی یا قتل عام تھا؟ اگر امام حسین کی نظر سے دیکھیں تو ایک جہاد تھا. صحیح. لیکن اگر یزید کی طرف سے آتے ہیں تو ایک میسیکر تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک میسیکر کیا ہوتا ہے اگر آپ میسیکر کو سوشیولوجیکلی ڈیفائن کریں، میسیکر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ویلیوز کی پرواہ کیے بنا صرف قتل کرتے جانا. یعنی آپ اپنے حریف کو ہر طرح سے قتل کر دے، اس طرح سے قتل کر دے کہ کوئی ان کی جنریشن، کوئی ان کی نسل کچھ باقی نہ رہے. ٹھیک. یعنی میں کوئی سوچنا نہیں ہے لیفٹ رائٹ کہ کس کو میں مار رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ کون ہے، بس میس میسیکر کر. ایون جنگی اصولوں کے خلاف کوئی جنگی اصولوں، کوئی ویلیوز، کوئی قدریں نہ ہو. جی. لیکن امام حسین کے نزدیک یہ نہیں تھا. امام حسین کے نزدیک ویلیوز تھی. بالکل. یعنی جب ہور کا لشکر آتا ہے امام حسین کو روکتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا کہ یہ پیاسے تو ان کو پانی پلایا. بالکل. یہ نہیں کہ ابن زیاد نے کمانڈر بھیجا ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے تو میں اس کی کیوں پرواہ کروں. بالکل. میں یہاں تلوار نکال لوں. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ویلیوز امام حسین کی اتنی تھی کہ ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے ویلیوز کو ڈیمونسٹریٹ. لیکن آج اگر ایک کامن مسلمان کے طور پہ ہم یہ 1400 سال پہلے ہونے والے اس واقعے کی طرف دیکھیں تو آپ کے نزدیک یہ ایک ماسکر تھا، یہ ایک میسیکر تھا جو یزید نے کیا ہے. بالکل. لیکن امام حسین نے ایک جنگ کی جو اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ، ویلیوز کی جنگ تھی. سید عارف رضوی صاحب، آج عزاداری ہے، ماتمی جلوس ہیں، زنجیر زنی ہے، ان سب عوامل کا مسلم کمیونٹی کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے اور امپیکٹ کیا ہے؟ اب یہاں چند چیزوں کو آپ نے مخلوط کیا ہے. جی. عزاداری ان جنرل مینس مورننگ. جی بالکل.
یعنی ایک واقعہ جو تھا جس کے اندر درد بھی ہے، جس کے اندر غم بھی ہے، اس لحاظ سے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا، جی بالکل، تو وہ درد تو ہر مسلمان کے دل میں رہتا ہے، اور جب وہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو نیچرل انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر کہ وہ غمزدہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. This is what is عزاداری. عزاداری یعنی اس واقعے میں ہونے والے مصائب کو یاد کرنا، تکرار کرنا. کس لیے تکرار کرنا؟ there is a purpose. اب وہ پرپس کو ہم نے ڈسٹارٹ کیا. میں ایکچولی وہ پرپس ہی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. جی، ہمارے نزدیک پرپس یہ اکثر کے نزدیک کہ کیونکہ وہ آل رسول ہے تو ایک طریقے سے ہم پرسہ دے رہے ہیں ان کو، اور ہمیں ثواب مل جائے گا اس کے بدلے، جنت مل جائے گی ہمیں اس کے بدلے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، امام حسین خوش ہو جائیں گے، ان کے فرزند خوش ہو جائیں گے، ان کی ماں خوش ہو جائے گی. لیکن یہ شخصیت تو ان چیزوں سے بہت بالا تر تھی کہ وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے، کوئی کام کسی سے کروائے. تو اصل پرپس یہ ہے اس کا کہ جب انسان روتا ہے یا غمزدہ ہو جاتا ہے تو اس کا قلب نرم ہو جاتا ہے، ٹینڈر ہو جاتا ہے. بالکل. جب قلب نرم ہوتا ہے تو قلب ہدایت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک، وہ گائیڈنس لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور خود کربلا کے واقعے میں ہدایت ہے. وہ ہدایت کیا ہے؟ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ طاغوت کو اپنا حاکم قبول نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. حکومت اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی طاغوت اور فاسد و فاسق کی ہونی چاہیے. سید عارف رضوی صاحب، پھر جو آپ نے بھی فرمایا، اب یہ بتائیے کہ کیا ہم نے جو ہدایت ہمیں اس سے لینی چاہیے تھی، اس عزاداری سے، اس ماتم سے، اس واقعے سے، کیا ہم نے بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان، جب دل بھی نرم ہو جانا چاہیے تھا تو 1400 سال گزر گئے، ہم وہ ہدایت کیوں نہیں لے سکے؟ ہم نے وہ ہدایت نہیں لی، لیکن الحمدللہ ایک واقعہ تاریخ میں ایسا ہوا جو 1400 سال کے قریب بعد ہی ہوا، جو انقلاب اسلامی ایران کا تھا. جنہوں نے یہ ہدایت لے کر کے دیکھا کہ ہمارے اوپر بھی تو ایک یزید جیسا شخص ہی بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یہی امام حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے قیام کیا، شہادتیں دیں اور اس فاسد و فاسق کو ہٹا دیا وہاں سے. 1400 سال میں ایک واقعہ ہوا. کیوں ہوا؟ جب یہ سارا کچھ ہمارے ہاں نسل در نسل اور تواتر سے ہو رہا ہے تو یہ تو ہمیں جگہ جگہ امت مسلمان میں پھر اس کے واقعات ملنے چاہیے. بالکل. یہاں سے امام حسین کی عظیم قربانی سے درس لیا، بالکل، اور یہ اس کا نمونہ پیش کیا. لیکن سب سے پہلے تو بنی امیہ نے یہ کام کیا کہ کربلا کے واقعے کو جتنا ہو سکے سپریس کیا جائے. ٹھیک، کہ انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ریوائیو ہوگا، مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کو قبول نہیں کرے گا. بالکل. اگر یہ واقعے کی فلسفی اور پرپس سمجھ میں آ گیا تو وہ اس کو دبانا چاہتے تھے. مثال حتیٰ کہ قبر امام حسین پر جانے سے بھی بہت سے حاکموں نے روکا، قتل کیا، رکاوٹیں ڈالی. لیکن انہی حالات کے اندر جو شیعہ ائمہ علیہ السلام جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کوشش کی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کم از کم ظاہر کوئی باقی رکھا جائے. بالکل. اگر کھل کر کے اس کی فلسفی کو نہ بھی سمجھائے تو کم از کم انسیڈنٹ کے فیکٹس کو پریزرو کیا جائے کہ کیا ہوا، یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. بالکل. پھر یہی ایک ٹرینڈ بنتا گیا آگے امت مسلمہ کے اندر، کیونکہ یہ کنٹرول جو تھا جس کی وجہ سے یہ کربلا کی فلسفی پریزنٹ نہیں ہو پائی اس وقت. اور پھر بنی امیہ نے صرف ایک کام یہ نہیں کیا، بنی امیہ نے اسلام کو پوری طرح سے ڈسٹارٹ کیا. اور خود بہت سے جو علماء ہے، اہل سنت بھی ہے، اہل تشیع بھی، جنہوں نے لکھا ہے کہ بنی امیہ کے دور میں، ادوار میں، اسلام کا نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو جب دین کو ڈسٹارٹ کر کے حکومت کی خاطر، اقتدار کی خاطر ڈسٹارٹ کر دیا، اور اس کے ریوائیول کا فارمولا کربلا تھا، ڈیفینیٹلی اسے تو دبانا ہی تھا انہوں نے. بالکل. وہ دبا دیا اور وہ ٹرینڈ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ تاریخ میں اس کے بعد آپ کو کوئی جینیون حکومت نہیں ملتی ہے جو آئی ہو جس نے سب کچھ ریوائیو کر دیا ہو. کیوں نہیں آ سکی؟ نہیں آ سکی کیونکہ امت نے جو اسلام کا ورژن دیا بنی امیہ نے، امت نے اس ورژن کو فالو کرنا شروع کر دیا. وہ بڑا ہی کمفرٹیبل ورژن آف اسلام تھا کہ اسلام از انڈیویجولسٹک ناٹ سوشل. فائن. پھر امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان شہادت نے مسلمانوں کو سکھایا کیا؟ مسلمانوں کو بہت کچھ سکھایا، لیکن مسلمانوں نے سیکھا نہیں. ہم نے ریچولسٹکلی کربلا کو فالو کیا. یہ میں چاہتا ہوں اس کی آپ وضاحت. جی، یعنی کربلا میں دو چیزیں ہیں نا. ایک ہے کربلا میں مصائب جو ہمارے ایموشنز کو اپیل کرتے ہیں آ کر کے. ایموشنل ایلیمنٹ ہے اس کا.
ہم نے ایموشنل ایلیمنٹ کو لے لیا، کیونکہ یہ بھی ایک کانسپریسی کے تحت ہی ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ امام حسین کے نام کو یاد کرو گے، رو گے، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ ٹرینڈ پہلے سے عیسائیت کے اندر موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ نے جان دے دی ہے امت کی نجات کے لیے، اب قیامت تک آنے والی عیسائیوں کے اوپر جب جہنم جو ہے وہ حرام ہوگی، بالکل، کیونکہ انہوں نے اس کا کفارہ دے دیا ہے. یہی کانسیپٹ بن گیا مسلمانوں کے اندر بھی کہ آپ امام حسین پر روئے، گریا کریں، عزاداری کریں، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کے سارے گناہ معاف ہیں. ہاں، ایک طریقے سے آپ انشورنس رینیول کرتے ہیں ہر سال. یہ میں ایکچولی یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ کنٹریبیوٹ کیا ہوا. کنٹریبیوٹ اگر دیکھا جائے تو ان دس کانٹیکسٹ میجورٹی کو دیکھیں تو کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں ہوا. جیسا میں نے کہا نا کہ اسلامک ریولیوشن آف ایران جو آیا اس نے اس ٹرینڈ کو چینج کر دیا. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ ہر سال ان تمام چیزوں کے ہونے کا تعلق ریچول تک تو ضرور رہا جی، لیکن ہماری زندگیوں میں اور ہمارے رگوں پے میں نہیں اتر سکتا. بس ایک بینیفٹ رہا ہے ریچولز کا کہ ریچولز کے ذریعے فیکٹس ایک حد تک کے باقی رہے، کم از کم انسیڈنٹ باقی رہا، ورنہ انسیڈنٹ بھی ختم ہو جاتا. جب اس کا ظاہر باقی ہے، مثال ایک مسجد ہے جس کے اندر نماز نہیں ہوتی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اگر وہ مسجد گرا دی جائے، مسمار کر دی جائے، نام و نشانی مٹ جاتا ہے، لیکن کم از کم ایک سٹرکچر، انفراسٹرکچر تو اس کا باقی ہے. سید عارف رضوی صاحب، یہاں پہ چلتے چلتے اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے جو یہ ایک پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے کہ واقعہ کربلا جو اصل حقائق تھے ان سے زیادہ ایک افسانوی واقعہ بنا دیا گیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، ایک ہے حقیقی کربلا اور ایک ہے رسوماتی کربلا. جی، ہمارے پاس جو ہے وہ رسوماتی کربلا ہے، حقیقی کربلا نہیں ہے. حقیقی کربلا از پریزنٹ ان the slogans of امام حسین. امام حسین کے خطبات میں نہیں کہتا کہ آپ کربلا کو سمجھنے کے لیے کسی بھی رائٹر کے پاس جائیں، کسی بھی بک کی طرف ریفر. اچھا، میں یہ آپ کی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. میں چاہوں گا کہ آج ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو اور یوتھ کو یہ بتائیں کہ آج اگر کوئی بچہ واقعہ کربلا کو اس کی ٹریو سینس میں پڑھنا چاہے تو وہ کدھر کو جائے؟ اس کو پڑھنے کا بہترین سورس جو ہے نا وہ خود امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں، ڈائلاگز ہیں، سلوگنس ہیں. اسی کو پڑھے انسان. جب اس کو پڑھے گا فیکٹس بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اور اس کی جو کتاب ہے وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف امام حسین کے نام سے معروف ہے. یہ عربی میں کتاب ہے، موسعات کلمات امام حسین. اردو ترجمہ ہو چکا، اس کا اردو بھی شاید ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا میرے علم میں نہیں، لیکن انگلش میں ہو چکا ہے. انگلش میں ہو چکا ہے. دوبارہ نام ریپیٹ کرتے ہیں. موسعات کلمات امام حسین علیہ السلام. اور انگریزی میں ہے The Tragedy of کربلا، اس نام سے کتاب ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں دی موسٹ آتھینٹک بک، موسٹ آتھینٹک، اینڈ ریٹن بائی، یہ کمپائلیشن ہے. کمپائلیشن آف وٹ؟ آف امام حسین سرمنز. جس کو جو ریسرچرز ہیں انہوں نے آتھینٹیکیٹ کیا ہے، کیونکہ ایک ہی خطبہ کئی سورسز سے آپ کو ملتا ہے تو وہ آتھینٹیکیٹ ہوتا ہے. جی بالکل. کئی علماء ہیں جن کے نام اس میں آتے ہیں، اور اس میں انٹرسٹنگلی میجورٹی آف دا سورسز آر اہل سنت. تو وہ جو ایک پرسیپشن کریٹ کیا وہ بھی نہیں ہے اس میں، وہ بھی اس میں ٹوٹ جاتا ہے. اوکے. یہ ضرور ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے. اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ جس نے امت کو، اس کے بعد امت اکٹھی نہیں ہو سکی. سید عارف رضوی صاحب یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا جو کہ ایلیمنٹ آف یونٹی ہونا چاہیے تھا امت مسلمہ میں، یہ ایلیمنٹ آف کانفلکٹ کیسے بن گیا؟ دیکھیں، ایک چیز اپنی بنیاد میں، اساس میں آرگینکلی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن باہر سے جو فیکٹرز آتے ہیں وہ اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں. کربلا آرگینکلی ڈیفینیٹلی ایک یونٹی کا ہی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، کوئی شک. لیکن آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے وہاں پہ تو ڈس یونٹی رہی ہے نا، کہ ایک بڑی تعداد غیر جانب ہو کر کے ایک الگ فرقہ بن گیا. ایک تعداد جو تھی کوفے سے نکل کر کے خط لکھنے کے بعد امام حسین کے سامنے چند افراد وہاں پر آ گئے سامنے، باقی اکثر بیٹھے رہے پیچھے. پھر دوسری طرف ایک شام کا لشکر ہے جو دشمن بن کر کے سامنے آ گیا. تو گروہ تو بن گئے نا وہاں پر. کربلا ڈیفینیٹلی میں نہیں کہوں گا، میں ایک کھل کر کہوں گا، شاید یہ جملہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے سمجھنے کے، لیکن کربلا ہے ہی تفرقہ. لیکن کس چیز میں تفرقہ ہے؟ ناٹ بٹوین سیکٹس. تفرقہ حق و باطل کا ہے. بالکل ٹھیک. کربلا تفریق کر دیتا ہے حق اور باطل میں. ایلیمنٹ آف کانفلکٹ پھر کیسے بن گیا؟ ایلیمنٹ آف کانفلکٹ اس لیے بنا کہ کربلا کے مقصد کو بیان نہیں کیا گیا. جب ریچولز کی طرف آپ آ جاتے ہیں تو ریچولز میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے.
وہ پرابلم کیا ہے کہ ریچولز انسان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں. اوکے وہ سیلف کاروڈ ہوتے ہیں. جی یعنی ہم امام حسین کے نام پر ریچولسٹکلی وہ کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے, جی بالکل اور حقائق میں چلے جائیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو امام حسین چاہتے تھے. جی بالکل ہم وہ کرتے جو ہم چاہتے ہیں. جی حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ جو امام حسین نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے. بالکل. ہمیں ہر یزید کا انکار کرنا چاہیے, ہمیں ہر طاغوت کا انکار کرنا چاہیے, ہمیں حق کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. ہیہات من الذلہ, ہمیں ذلت کو کہیں قبول نہیں کرنی چاہیے. تو کانفلکٹ اس لیے بنا کہ ہم نے ریچولز تک اس کو رکھا, ریچولز تک رکھا اس کو, افسانہ بن گیا. افسانہ بن گیا. جب افسانہ بنتا ہے تو افسانے میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا. جی انسان افسانے پڑھتا ہی اسی لیے نا, جی انٹرٹین کرنے کے جی لیے. بالکل. جب افسانہ آپ کسی چیز کو بنا دو گے تو انٹرٹینمنٹ کیسے کیا جائے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے آپ کے کربلا کے نام پہ باتیں کرنی ہے, حقائق تو میں نے بیان نہیں کرنے, تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کرٹیسزم, جی تنقید. آپ کے مخالفین کے اوپر میں نے تنقید کرنی ہے, ان کے آباء و اجداد کے اوپر جا کر کے تنقید کرنی, اس سے آپ انجوائے کریں گے. بالکل بالکل. اچھا, اس کا رنگ کیا سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہے اور دوسرے جو کانٹیننٹس ہیں ان میں کم ہے, یا یہ اوور آل ہی آپ دیکھتے ہیں؟ ہے تو اوور آل, لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ ہے. جی جی. اسی سے ایک تفرقے کی فضا جو ہے وہ, چونکہ ہم ذرا کہانی گو, اور ہم وہ تو ہر انسان ہی ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس طرح اس کو پسند زیادہ کیا جائے. بالکل. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا, انہی ریچولز میں جیسا میں نے کہا نا, ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جی جی. جو ان لاجیکل ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ایک کویشچن میں بھی اٹھے زنجیر زنی, جی زنجیر, سیلف فلیگلیشن. جی جی جی. جب آپ سیلف فلیگلیشن کرتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. کامن سینس قبول نہیں کرتی ہے اس کو کہ آپ یہ کام کریں. آپ کا عزیز, آپ کے والدین بھی فوت ہو جاتے ہیں, آپ کا جوان بیٹا بھی فوت ہو جائے, تب بھی آپ یہ کام نہیں کرتے. تو یہ چیز دشمن نے کیپٹلائز کی اس کو. اوکے. کہ یہ تو بھائی ایک باربرک لوگ ہیں جو امام حسین کے نام پہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. اس کو کیپٹلائز کیا, اس کو جیسے جیسے میڈیا پروگریس کرتا گیا اس کو ہائی لائٹ کیا, اور اس سے اور مزید جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ بڑھتا گیا کہ یہ تو شرک کرتے ہیں, جو شرک کے فتوے لگانا شروع ہو گئے, کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. درست فرما رہے ہیں. اور یہاں پر مسٹیک یہ ہو گئی, جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کے علماء نے صرف اس ڈر سے, عوام پسندگی کی وجہ سے, عوام ناپسند نہ ہو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لی, غیر جانب ہو گئے. اگین وہی بات, یہ وہی بات ہے, وہ غیر جانب ہو گئے. جانتے اگر ان سے پرسنلی جا کر کوئی پوچھے نا تو کان میں کہیں گے آہستہ سے, نہیں یہ غلط ہے, لیکن پبلکلی آ کر پاپولر پرسیپشن کے سامنے ڈر گئے. وہ ڈر گئے کہ بھئی اگر ان کو ہم بولیں گے تو ریزسٹنس آئے گا, ہمیں بلائے گا کون. اب دیکھیں the love, ایموشن, لو اتنی, اور خاص کر کے مقدسات کے ساتھ, شخصیتوں کے ساتھ اتنی زیادہ ایموشنز کو اوپر لے جاتی ہے کہ اینی ون کین کیش دیٹ. جی بالکل. آپ کسی کو بھی جذباتی کر لیں, اس کو کیش کر سکتے. جذبات کی سطح اتنی بلند. یہ اب جب امام حسین کے نام پر اتنا کچھ ہونے لگا, اٹ بیکیم لائک این انڈسٹری. اوکے, میں بات کروں گا آ کر کے پیسے لوں گا آپ سے, بالکل, آپ خوشی سے دیں گے مجھے. بالکل. میں ڈیمانڈ کروں گا تو بھی خوشی سے دیں گے آپ مجھے, اور ہم دیتے بھی ہیں. ہم دیتے بھی ہیں. اور پھر اس کی جو پیریفرل انڈسٹری شروع ہو گئی, تبرکات اور فوڈ اینڈ آل دیٹ, it has become a not million, worldwide $1 billion industry. Really? It's $1 billion. Okay. اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے امام حسین کے نام پر, اور جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اس کا حقائق سے. اب حقائق دیکھ لیں تو شاید 1% بھی نہ ہو کہ جہاں سے بیان کیے جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوا ہے کہ ہم نے ان فیکٹس کو پریزنٹ نہیں کیا. ہم نے, اور جو کہتے ہیں نا وہ سینہ بسینہ چلتی آئی چیزیں, اگر ہم کتابوں کو کھول لیتے تو امام حسین کوئی اور نظر آتے. اچھا, ممبروں سے امام حسین کوئی اور پیش کیے گئے. اور آپ جو یوتھ ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے, آپ انہیں کہیں گے کہ کتابوں میں جو حضرت امام ایگزیکٹلی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ویسٹرن یوتھس کو کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو فرقوں کو نہ دیکھیں, قرآن کے اندر دیکھیں کہ اسلام کی کیا پکچر ہے. اسی طرح سے کربلا کو دیکھنا ہے تو کتاب میں جو امام حسین نے بیان کیا ہے وہ پڑھے جا کر کے, نہ کہ کوئی ذاکر مولانا کہہ رہا ہے صرف اس کو یہ سنے وہاں پر, اس سے نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. حقیقت جو ہے وہ یہاں سے سمجھ میں آئے گی آپ. بالکل. یہ فرمائیے کہ شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے وہ مسلم ممالک کے پاور پالیٹکس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے, اور خاص طور پہ بھی ریسنٹلی جو ابراہیم رئیسی
صاحب کی شہادت ہوئی ہے، اس کے ارد گرد بھی کنٹروورسیز موجود ہیں. تو یہ پاور پالیٹکس میں، مسلم ممالک کی پاور پالیٹکس میں دیکھیں ڈیوائڈ اینڈ رول از ون آف دا میجر ٹول آف گیننگ پولیٹیکل پاور. جی جی بالکل انگریزوں نے یہی کام کیا ہے کر کے بھارت میں، انڈیا میں، پاکستان میں جو تھا پہلے ایک تھا سب کچھ. تو یہ تو ایک کامن اسٹریٹجی ہے کہ جتنا آپ ڈیوائڈ کریں گے اتنا آپ رول کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو امت مسلمہ کی طاقت یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ یہ ریلیجن بہت پاورفل ہے، بیکاز اٹ واز این ایکسٹینشن آف تورات، انجیل، عیسائیت، اور یہودیوں کا ہی ایکسٹینشن تھا نا. بنیاد تو ان کے پاس بھی اسی کی موجود ہے. یہ بات اور ہے کہ تحریف کی انہوں نے، جی فنڈامنٹلی وہ چیز موجود تھی وہاں پر. اب یہ ایک کمپلیشن آف ریلیجن ہوتا ہے، اعلانیہ کمپلیشن آف ریلیجن، اکملت لکم دینکم کمپلیشن ہوتا ہے. جی یعنی اب سسٹم اسٹیبلش ہو گیا ہے. ہاں جی. اب آپ نے اس سسٹم کو ختم کرنا ہے. یہود نے ختم کرنا ہے اس کو، نصارہ نے اس کو ختم کرنا ہے. کیسے ختم کریں گے آپ؟ یہ تو پھیلتا جا رہا ہے. یہ تو روم میں پھیل گیا، یہ تو ایران میں پھیل گیا، قابو میں نہیں آ رہا ہے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ڈیوائڈ کریں. اب ڈیوائڈ کیسے کریں؟ ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایسی چیزیں مل جاتی ہے جو موجود ہوتی ہے کسی مکتب کے اندر، جس کے بیس پہ آپ کر سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلا ڈویژن کہاں آتا ہے مسلمانوں میں؟ خلافت اور امامت کے مسئلے. جی بالکل. یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے ایک سیگمنٹ الگ ہو گیا، ایک آگے ہو گیا. پھر ایک ڈویژن آ جاتا ہے خود، مثال ایک جو امامت کا قائل ہے وہ تو الگ ہو گیا. خلافت کے جو ہے وہ بھی آگے جا کر کے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ملوکیت کو نہیں مانیں گے. جی بالکل. ہم یزیدیت کو نہیں مانیں گے. اختلاف در اختلاف. ہاں. پھر خوارج آ کر کے ادھر سے الگ ہو جاتا ہے. جی جی جی. تو یہ ڈویژن جو پہلے سے ہی ہسٹوریکل موجود تھا، اسی کو اس دور میں آ کر کے زیادہ کیپٹلائز کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ صاحب نے نام لیا شہید ابراہیم رئیسی صاحب. کیوں؟ بیکاز 1979 کے اسلامک ریولوشن نے ایک ویسٹرن کیپٹلسٹک لبرل آئیڈیالوجی کے سامنے ایک اسلامک آئیڈیالوجی کا پریکٹیکل فیس آ کر کے پریزنٹ کیا کہ اسلام بھی حکومت کر سکتا ہے. کیونکہ ویسٹرن تھیوریز نے اس کو پریزنٹ کیا تھا کہ اسلام کے پاس جوڈیشری نہیں ہے، اسلام کے پاس اکنامکس نہیں ہے، اسلام کے پاس پالیٹکس نہیں ہے، گورننس نہیں ہے اسلام کے پاس. تو یہ ثابت کر دیا آ کر اس ریولوشن نے کہ یہ سب کچھ ہے اسلام کے پاس. اب اس ریولوشن کو کیسے ختم کیا جائے؟ پہلے 8 سال انہوں نے جنگ کر کے کوشش کی، لیکن وہی اسلام کی طاقت تھی جس میں استقامت، صبر، یہ ویلیوز باقی رہی، جس سے وہ جنگ کے ذریعے نہیں ختم کر پائے. اب the major tool was divide. How do you divide؟ ٹھیک ہے، انقلاب ایک خطے میں آ گیا ہے، آپ کو اس کے اسپریڈ کو روکنا ہے. چلو وہ رہے اپنی جگہ. اب یہ اسپریڈ ہو کر کے کہاں جائے گا؟ یہ پاکستان آئے گا، یہ اسپریڈ ہو کر کے جائے گا، آپ ملیشیا چلا جائے گا، عربستان میں چلا جائے گا، ترکی میں چلا جائے گا، ہندوستان میں چلا جائے گا. اب اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں مسلمانوں کو، کیونکہ میجورٹی جو ہے ہسٹوریکلی اس طرح سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے اس مکتب کے ساتھ جو ایران میں موجود ہے، وہ مائنورٹی ہے ورلڈ وائڈ گلوبلی، اور میجورٹی دوسری ہے. اگر اور یہ آئیڈیالوجی پریزنٹ کی ہے مائنورٹی نے، اور میجورٹی اس آئیڈیالوجی کو، اگر یہ آئیڈیالوجی وہاں پہنچ جائے میجورٹی کے پاس تو ایونچولی بہت بڑا چینج آ جائے گا ساری دنیا میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس میجورٹی کو بتانا ہے کہ یہ جو مائنورٹی ہے نا، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، ان سے دور کرو. اور اس کو دور کرنے کے لیے انہی کے اندر سے ایسی چیزیں نکالو جو دور کریں. بالکل. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ایک بڑی اچھی اس کے اوپر پریزنٹ کیا ہے کہ 2 طرح کے کام دنیا میں اس وقت ہو رہے ہیں نا. ایک برطانیہ سے ہو رہا ہے، ایک امریکہ سے ہو رہا ہے. ایک CIA کر رہا ہے، ایک MI6 کر رہا ہے. MI6 شیعوں کے اندر ڈیویژن کر کے شیعوں کی ایک بری شکل پیش کر رہا ہے، یہی باربرزم والی. اور CIA اہل سنت کے اندر ڈیویژن کر کے ان کے اندر ایک تکفیریت اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی فیس پیش کر رہا ہے. اب دنیا جو باہر سے دیکھتی ہے، اگر اہل سنت کو دیکھتی ہے تو اس کو دہشت گرد نظر آتے ہیں وہاں پہ، شیعہ کو دیکھتی ہے تو سیلف فلیگلیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دونوں طرف وائلنس ہی نظر آ رہا ہے نا ان کو. تو ایسے مکتب کی طرف کون آئے گا؟ کون اسے ایکسپٹ کرے گا؟ اور وہ اپنے ایجنڈا میں کام، اور وہ اپنے ایجنڈا میں کام. کون اس کی حکومت کو قبول کرے گا؟ یہ تو لوگ ہیں ہی ایکسٹریمسٹ، دونوں سائڈ میں ایکسٹریمزم موجود ہے. یہ اینیمیز نے، دشمن نے اس سے جو بڑا فائدہ اٹھا لیا کہ زنجیر زنی ایک طرف سے دکھا دی اور دوسری طرف سے دہشت گردی، خودکش حملہ ور دکھا دیا کہ وہ مسجد کے اندر جا کر ہی خودکش حملہ کرتا ہے. یعنی ان کو تو اپنے بھائیوں کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو یہ انسانیت کے لیے کیا گیا؟ یعنی اسلام کو ایک ایسا دین پیش کیا گیا ہے which is inhuman، جس کے اندر ہیومن ویلیوز نہیں ہے. یہ ایکسٹریمسٹ ریلیجن ہے. جب آپ دیکھیں ایک ایکسٹریمسٹ واقعہ ہو جائے کس طرح سے ہائی لائٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں.
کسی بندے کو جلا دیا قرآن کی پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو جائے گا میڈیا میں. ایسے کتنے واقعہ فلسطین میں اتنے جلائے جا رہے ہیں, بچے جلائے جا رہے ہیں, ان کو نہیں ہائی لائٹ کرتا ہے ویسٹرن میڈیا, لیکن پاکستان میں ہونے والے کیونکہ اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. سیدہ حافظ گفتگو کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. مختار ثقفی کا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کرنے کے بارے میں آپ کی رائے کیا؟ دیکھیں مختار ثقف, ایک تو اسلامی لا تو بہت کلیئر ہے کہ خون کے بدلے خون, آنکھ کے بدلے آنکھ. آپ نے جس نے جو ظلم کیا ہے اس کو سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا میں بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن سزا دینے کا حق کسے ہے؟ سزا دینے کا حق حاکم شرع کو ہے, اولو الامر کو ہے, ولی امر کو ہے, اسے حق دے ہے. یہ جو ہم بھی کرتے ہیں نا, عوام آ کر کے کسی کو بھی سزا دے دے گی, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. It has to be done by law, by حاکم ہونا چاہیے. اب مختار ثقفی نے اپنا ایجنڈا تو بڑا اچھا پیش کیا کہ میں نے امام حسین کے قاتلان کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے, اور کیا بھی, لیکن کس لیے کیا؟ Was it religious or was it political? It was political, it was not religious. کیونکہ اس وقت فرزند امام حسین علی ابن حسین امام سجاد علیہ السلام was present in مدینہ. ان کے ساتھ کوئی اپروچ ہی نہیں ہوئی ہے, ان سے کوئی پرمیشن ہی نہیں لیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کے کہنے پر انہوں نے, اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ کوئی, میں نے کہا تاریخ نہیں پڑھتے ہیں, اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو مختار ثقفی نے جو اپرائزنگ کا اعلان کیا کوفے میں, تو ایک ایلیٹ کا گروپ آیا ان کے پاس اور کہا کہ یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو, کہ امام سجاد کی طرف سے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے کہ آپ یہ کام کرو یہاں. تو مختار ثقفی نے کہا کہ میں آپ کو پروف دے دوں گا. کہ انہوں نے کہا میں آپ کو پروف دیتا ہوں. کیا پروف دیا؟ انہوں نے ایک لیٹر لکھا, خود اپنے ہاتھ سے لکھا, اور اس پر محمد ابن حنفیہ کی فیبریکیٹڈ سگنیچر کی. اب جب یہ خط پریزنٹ کیا, اور خاص کر کے ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس جب یہ خط پہنچا, he was one of the main person جس کے پاس بڑی ایک ملٹری پاور تھا جو یہ کام کر سکتے تھے کوفے کی حکومت کو ٹاپن کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ سگنیچر میں مجھے مسئلہ لگ رہا ہے. اچھا. تو کہا کہ ایک ڈیلیگیشن کو بھیجا جائے جو مکہ میں جائے جہاں پر محمد ابن حنفیہ ہے, کہ محمد ابن حنفیہ کو مکہ میں, جب امام حسین نکل رہے تھے وہاں سے, تو انہوں نے بڑی منتیں کی کہ آپ نہ جائیں نہ جائیں. امام حسین نے ایک وصیت لکھ کر کی تھی کہ میں کس لیے جا رہا ہوں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور کہا کہ ٹھیک ہے. اب امام حسین کا مزاج ایک اخلاقی مزاج بھی تھا نا, کہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم نہیں آؤ گے میرے ساتھ تو ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھے اور یہاں ہونے والے افیئرس کی مجھے خبر دیتے رہنا. بالکل. اس بنیاد پہ وہ ایک نمائندے سے بن گئے وہاں پر کہ یہ میرے ریپرزینٹیٹیو ہے یہاں پہ, جبکہ امام حسین کا کال تھا کہ ہر کوئی میرے ساتھ چلے. یہ وہاں بیٹھے تھے. اب مختار ثقفی نے کہا ٹھیک ہے ویریفائی کروا لو. اب وہاں بھیجا ان کو. جب محمد ابن حنفیہ نے یہ خط پڑھا تو مطلب میرا خط تو ہے نہیں. انہوں نے سوچا, وہ خود ایک رنجیدہ حالت میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا کربلا میں, نا مجھے جانا چاہیے تھا. He was regretting. کہا اب کم از کم سکون تو ملے گا نا, کم از کم یہ قیام کرے گا اور یہ قیام کر کے جو ہے وہ دشمنوں سے انتقام لے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو میرے بھائی کے قاتلان سے انتقام لینا چاہتا ہے آپ اس کا ساتھ دو. ایک جملہ انہوں نے کہا ہسٹری میں کہ جو انتقام لینا چاہتا ہے آپ اس کا ساتھ دو. تو ایک طرح انڈورسمنٹ کر دی انہوں نے وہاں پر اس کی. جبکہ اگر چاہیے تھا اپروول تو امام سجاد کے پاس جانا چاہیے تھا. تو مختار ثقفی کا کیونکہ مکہ میں یہ بھی رہے, عبداللہ ابن زبیر کے ٹائم ان کے ریلیشن شپ اچھے بلڈ اپ ہو گئے تھے محمد ابن حنفی کے ساتھ. لیکن یہی ایرانیوں نے ایک سیریز بنائی ہے مختار ثقفی. جی بالکل, بڑی پاپولر. اس میں یہ ساری چیز دکھائی گئی ہے. ٹھیک یعنی یہ نہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا بکس جا کے بات کر رہے ہیں. جذبات میں لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں کہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں اس اینڈ پہ کہ کہاں پر شمر کو قتل کیا, کہاں پر اپنے زیاد کو قتل کیا, وہ کہانی کا انجام چاہتے ہیں نا وہ. تو یہ تھا. جبکہ ریونج واز ناٹ دا پرپز آف کربلا. کربلا کا مقصد انتقام لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے. کربلا کا مقصد حاصل ہوتا ہے یزیدیت کے خاتمے سے. کربلا کا مقصد حاصل ہوتا ہے کہ طاغوت کی حکومت کو ہٹا کر کے الہی حکومت کو لانا. یہ کربلا کا پرپس تھا. ان لوگوں کو چن چن کے مار دینے سے کیا ہو گیا؟ کہ کبھی امامت آئی, کہ کبھی خلافت آئی؟ نہیں آئی. بنی امیہ اور بنی امیہ کے بعد پھر بنو عباس, یہی چلتا رہا. تو آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کا پرپس پولیٹیکل تھا. کیونکہ یہ ایک ٹول تھا نا. آپ لوگوں کو کیسے گیدر کریں گے؟
اب کیسے جمع کریں گے لوگ؟ لیکن ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ان کا وہ اسٹیمپ غلط کرنا یا سائن غلط کرنا اور یہ ہسٹوریکلی پروفڈ ہے. پروفڈ ہے. میں نے آپ کو ایک بڑا ریفرنس دے دیا کہ ایرانیوں نے نہیں تو 20-30 کتابوں کو دیکھ کر کے یہ سٹوری پوری نریٹ کی ہے، بنائی ہے وہاں، اوکے، جس پہ کلیئر انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہوا ہے وہاں پر اس طرح سے. بالکل. تو اب آپ نے، کیونکہ اب اگر مختار خود کہتے نا کہ چلو میں چاہتا ہوں کہ کوفے کے گورنر کو ہٹا دے، اپنی حکومت قائم کر دے، تو کوئی نہیں مانتا. نو ون ول کم. کوفیوں کا مزاج پہلے سے کلیئر ہے. بالکل. اب the thing which is hot is کربلا. اس کو آپ نے لینا ہے، اس کو ٹول بنانا ہے. بالکل. کیسے ٹول بنائیں گے؟ جی میں انتقام لوں گا. لیکن سید عارف صاحب، ایک جو پاپولر پرسیپشن ہے اس بارے میں وہ دوسری طرف کھڑی ہے. تو کیا، اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے مقدمے کو اگر دیکھا جائے اور جو ایک پاپولر پرسیپشن موجود ہے کہ اس نے چلیں ان کو قتل کیا تو اہل بیت کو مطلب اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے سینے کو ٹھنڈک تو پہنچائی نا، جو ایک دوسرا پاپولر پرسیپشن ہے، تو کیا مختار سقفی کو مس انڈرسٹوڈ اور مس ریپریزنٹ کیا گیا؟ مس انڈرسٹوڈ بھی کیا گیا ہے، مس ریپرزینٹ بھی کیا گیا ہے. کیسے؟ دونوں کیا گیا ہے. کیسے؟ ہم نے وہی میں نے کہا نا، جذبات میں، احساسات میں آ کر کے صرف یہ ایلیمنٹ کو دیکھا کہ مختار سقفی نے قاتلانہ امام حسین سے انتقام لیا. اب اس میں بھی بہت سے علماء کے یہ اعتراضات ہیں کہ جس طریقے سے لیا وہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک. یعنی اتنا قتل کیا کسی نے، اس کو یہی کرنا چاہیے، قتل کر دیتے آپ نے کسی کو جلا دیا زندہ، کسی کو کچھ کیا، کہ یہ اسلامکلی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ بہرحال ایک فقہی ڈیبیٹ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے اس کے اندر کیا ہے. لیکن مس ریپرزینٹ اس لیے کیا گیا کہ بھئی یہ آپ پیش کرتے ٹھیک ہے انتقام لیا، لیکن کس مقصد کے لیے لیا؟ کیا امام سجاد اس سے راضی تھے اس سے؟ اور جو پرپس تھا کربلا کا، کیا وہ اچیو ہوا؟ نہیں ہوا. مختار خود کوفے میں گورنر بن کے، بالکل لیڈر بن کے تھے. اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے بھائی نے آ کر کے وہاں قیام کیا اور پھر مختار کو بھی قتل کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا سارا کچھ. کیا امام سجاد علیہ السلام نے مختار سقفی کے اس فیل کے اوپر کچھ فرمایا؟ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ایک چیز کئی جگہ پہ ملتی ہے جو امام سجاد کی طرف سے ہے کہ امام سجاد نے ایک مقام پر کہا ہے نا کہ میرے پاس 3 مخلص بھی نہیں ہیں. ٹھیک. مدینے میں 3 افراد بھی نہیں ہیں مخلص ہے، تو پھر یہ جو 10,000 لوگوں نے کوفہ میں مختار کے ساتھ قیام کیا، یہ کون تھے؟ زمانہ ایک ہے. زمانہ ایک ہے. اسی وقت بات کر رہے کہ 3 مخلص بھی نہیں ہے میرے پاس. پھر ایک مقام پر جب امام سجاد حج پہ جا رہے ہیں، مجھے نام اس شخص کا نہیں یاد ہے، اس نے بڑی شخصیت تھی وہ، اس نے آ کے امام کے سامنے سورہ توبہ کی شاید آیت نمبر 113 یا 12 ہے وہ نریٹ کی کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو. تو یہ شخص ان سے پوچھتا ہے امام سجاد سے کہ آپ تو آل رسول ہو، یہ آپ کیا حج میں عبادتیں کرنے جا رہے ہو؟ اس وقت یہ یزید اور یہ ساری بنو امیہ موجود ہے، آپ کا کام تو تھا، یعنی سارا گرما گرمی چل رہی تھی نا، وہ گرما گرمی چل رہی تھی وہاں پہ، آپ کا کام ہے تو یہ کرنا. پھر امام نے اگلی آیت اس کی کوٹ کی کہ اس کا جواب دیا کہ قیام اس وقت کرو جب تمہارے پاس صالحین ہو، توابین ہو، محسنین ہو، متقین ہو. وہ ساری صفتیں بیان کر دی جو قرآن نے بیان کہا میرے پاس جب یہ ہو جائیں گے نا اس طرح کی اتنے، تو میں کر لوں گا قیام. یعنی امام سجاد was not qualifying these persons for a قیام. ان کے نزدیک یہ qualified نہیں تھے. یعنی ان کا مقصد جو تھا وہ نہیں تھا کہ دین کی حاکمیت ہونی چاہیے، پولیٹیکل موٹیوز تھا. آخری سوال جی. واقعہ کربلا سے امت مسلمہ کو محض نہیں پوری انسانیت کو کیا سبق ملتا ہے؟ انسانیت کے لیے جو کربلا نے پیش کیا ہے that is tremendous، جس کا اثر آج ہم دیکھ رہے ہیں اس دور کے اندر. انسانیت کو سب سے بڑا درس ملتا ہے کہ ظلم و ستم کو قبول نہیں کرنا، چاہے آپ کو اپنا سب کچھ کیوں نہ دے دینا پڑے، سب کچھ کیوں نہ لٹا دینا پڑے. do not accept injustice, tyranny, cruelty. یہ نہیں قبول کرنا چاہیے انسان کو. یہ انسان کی ویلیوز، اقدار، قدریں جو امام حسین نے پیش کی ہے، یہ بہت بڑا درس ہے جو ساری دنیا کو ملتا ہے. اور آج آپ دیکھیں دنیا کا رجحان اسلام کی طرف ہو گیا ہے یہ فلسطین کے واقعے بعد. کیوں؟ کیونکہ فلسطین کے قضیے میں اسرائیل نے بے قصور بچے عورتوں کو قتل کیا ہے، لیکن مسلمانوں نے کسی بے قصور اسرائیلی کو نہیں قتل کیا. بالکل. یعنی یہ ٹیچنگز تھیں جو دین کی آئی ہے، اور یہ فلسطینیوں کا شعار ہی ہے کہ ہم کربلا کے راستے پہ چل کے یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کربلا سے یہ سیکھا ہے. یعنی ایک پاور ملتا ہے، ایک آئیڈیالوجیکل پاور دنیا کو ملتا ہے، ویلیوز دنیا کے سامنے آتی ہے، اور سب سے بڑی ویلیوز حریت کی آتی ہے کہ بی فری، انسان آزاد زندگی جیے،
کسی فاسق کے دباؤ میں آ کر کے زندگی نہ جیے. اور آج یہ جوان جو یونیورسٹیز میں اٹھ کھڑے ہوئے، یہ حریت کی علامت ہے کہ یہ آزادی بتا رہے ہیں. ان کی ڈگریاں بلاک کر دی گئی ہے. جی جی بالکل. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ستم ہو رہے ہیں، ایٹروسٹیز ہو رہی ہے، بٹ دے آر اسٹینڈنگ فار واٹ؟ اسٹینڈنگ فار ٹروتھ اینڈ جسٹس. کس کے لیے؟ وہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ جو ان کے نہ بھائی ہے نہ ان کے قوم والے، کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے کھڑے. کس لیے؟ کہ ان کی فطرت کہہ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. امام حسین نے ریوائول آف فطرت کیا ہے کربلا میں، ریوائول آف نیچر کی، ہیومن نیچر کیا جو دب چکا تھا. یعنی وہی انسان سامنے تھے، یہی انسان. کربلا میں 2 گروپ تھے، دونوں طرف انسان تھے نا، دونوں طرف مسلمان بھی تھے، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہاں بھی اذان ہوتی ہے، یہاں بھی اذان ہوتی ہے. تو واٹ ویئر از اے ڈفرنس؟ ڈفرنس لائز کہ ایک کی فطرت زندہ ہے، ایک کی فطرت مر گئی ہے، دب گئی ہے، وہاں پہ حیوانیت آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ سید عارف رضوی صاحب. بڑی خوبصورت آپ سے گفتگو رہی. اسی سے میں آپ کے ساتھ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ آپ نے اپنے بڑے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کی ساری گفتگو کو اگر سمرائز کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعہ کربلا کو محض ریچولز کی حد تک رکھنے کی بجائے اور افسانوی واقعات کو اس میں شامل کرنے کی بجائے ان کے حقائق کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو خطبات دیے، ان خطابات کو پڑھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے، تاکہ واقعہ کربلا کی صحیح فلسفی ہمیں سمجھ آ سکے اور اس سے روشنی لیتے ہوئے ہم اپنی دنیا بھی سنواریں اور ہم اپنی آخرت بھی سنواریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے